وقت جب صبح اس کا 10 سال ہونے تھے اس علاقے کا کتب فوت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو کوئی خلاص والا ہے. فرشتوں نے کہا جی وہ احمد 10 سال سے وہاں کی خدمت کیے جا رہا ہے اور اس کا شیخ دیکھو کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا اس کے سر پہ ٹوپی پہناتا کتب. فرشتوں نے کہا اٹھ تو مقبول بار گیا اس لیے ہو گیا تو اس علاقے کا کتب. سبحان اللہ پہلے سبق جی کتبیت مل گئی. اسے سجدے میں جا کے جو باطن کی نگاہ کھلی اس نے نظر ماری ادھر ادھر اس کا شیخ جو تھا وہ نظر ہی نہ ہے. ان کے مولا کریم جس بندے کے ذریعے سے مجھے یہ نعمت ملی وہ کہا انہوں نے کتنے وہ دیکھو وہ تحت السرا میں پڑا شراب اور کباب اور اس نے کہا میں تو کتبیت نہیں لیتا مجھے تو اس کی وجہ سے ملی ہے. پہلے اس کو دو گے تو نہیں تو مجھے واپس مجھے معاف کر. اللہ نے کہا تو ہمارا محبوب ہے تیری بات ٹالی تو نہ جا سکتی. اس کو بھی اٹھا لیا اللہ کی رحمت میں. اس کو چل باغ میں پہنچ. وہ روتا پیٹتا جب اللہ ہدایت دینے پہ آئے من یہد اللہ فلا مضل لہ وہ روتا پیٹتا آ گیا اور آگے اس نے جناب اس کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھی. کہا جی آپ نے تو پہلے سبق سے ہی میری منزل طے ہو گئی. اس نے کہا یار مجھے معاف کر کیا مجھے آپ بتاؤ کیا. انہوں نے کہا وضو کر تو جماعت کرا دے نماز شکرانے نفل پڑھ. تو کہتے ہیں جہاں اس احمد کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی اس شیخ کی بھی قبر ہے جس کو اس کے بعد ہدایت ملی. اور اس نے کہا کہ اس کا بڑا مزار بنانا مجھ سے میرا شیخ ہے یہ جو بھی ہے مجھے اس کی خدمت سے ملا. جو تو عقیدہ اگر یہ رکھے گا تو فائدہ تو اللہ نے دے گا. شیخ کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس کچھ ہو تو میں تو اپنے بیٹے کو ہی دوں سب کچھ. انسان خود غرض ہے لیکن یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا. اس لیے ذکر کرے خوب ڈٹ جم کے اور شیخ سے والہانہ محبت کرے اللہ کے لیے اور اس کو جانچنے تولنے والا توڑ دے ترازو اور جو وہ کہے اس پہ عمل کرے تو اللہ کو بہت جلد پا لے گا. بہت جلد پا لے گا. وہ کہتے ہیں نا اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا. اقدامنا 2 قدم. کیڑے 2 قدم؟ یہی 2 قدم ذکر اور اطاعت شیخ. پھر لوگ کہتے ہیں 2 قدم کون سے؟ ایک نفس کے اوپر اور دوسرا قدم اللہ کی معرفت. اور پھر وہ کہتے ہیں 2 قدم کون سے؟ ایک دنیا اور ایک آخرت. تو قدم 2 ہی ہیں. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے ایک شیخ نے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ جاننا کسی مسلمان کو حقیر نہ جاننا شاید اپنی پوری زندگی میں اس نے ایک دفعہ اللہ کہا ہو. ایک دفعہ اللہ کہنا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. یہ اللہ کا نام ہے. وہ جو دکھایا نا کراچی میں سرفراز کو گولی لگی مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے اللہ نہیں کہا. گولی لگی تھی کہتا یا اللہ. کسی بہانے سے اللہ تو کہتا ہے. اس نے کلمہ تو خیر دور کی بات ہے پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے لیکن اس نے اللہ نے کہا. درد ہو کہ ہائے اللہ. کسی بہانے سے اللہ کو تو پکارے لیکن بچوں کو بتاتے نہیں. اس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے کہا. کسی طرز میں بھی اللہ کا نام نہیں لیا. میں کہتا ہوں اپنی ماں کو ہی یاد کر لیتا. ماں سے بھی اللہ کا ایک رابطہ ہے. ماں کو بھی یاد نہیں کہتا ہے مجھے اسپتال پہنچا. یہ کہتا ہے ہماری 20-21 سال کا نام. اتنا صدمہ ہے. لوگوں کو صدمہ ہے کہ وہ مر گیا. میں کو مرنا تھا اسی بھی ساری دنیا نے مرنا. ہمیں صدمہ یہ ہے کہ نوجوان کلمے کے بغیر مر گئے اور ہمیں کسی کو فکر ہی نہیں. کہ ہمیں کسی کو فکر ہی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس لیے ایک نوجوان تھا فوٹوگرافر تھا. وہ مجھے ملا کراچی میں. کہنے لگا میں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہیں اور میں ایسے ہو گیا ہوں جیسے کٹی ہوئی بتاؤں. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کسی سے بیعت کریں. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا میں اچھا میں تلاش کر دوں. اس کو کسی نے بتایا جو تجھے مشورہ دے رہا تو اسی سے اس کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا بھی سلسلہ. تو اگلے دن صبح سویرے آیا. کہنے لگا فلانے قاری صاحب کہہ رہے تھے آپ بھی بیعت کرتے ہیں. میں کہ یہاں نہیں میں کرتا میں بیعت اپنے گھر میں کرتا ہوں. میں نے اس کو ٹالا.
کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آگے بہت پریشان ہوں، مجھے بیعت کر. میں نے کہا یہاں نہیں میں کروں گا، وہ مدرسہ تھا، میں کہا یہ لوگ مائنڈ کر جائیں گے، کسی نے اپنا یہاں گیم شروع کر لی. علماء ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں معاملات کے اندر. میں نے کہا اچھا میں حج پہ جا رہا ہوں، آ کے انشاءاللہ آپ کو بیعت. اس نے کہا بہرحال آپ جب بھی کریں. میں نے اپنے آپ کو آپ سے بیعت کر لیا. میں کہا چلو ٹھیک ہے میں دعا کروں. بس اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، 26-27 سال عمر تھی. موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ادھر سے ٹرک آ رہا تھا رانگ سائڈ پہ، فل سپیڈ میں پٹھان چلا رہا تھا، ہیڈ آن پولی کھوپڑی اس کی اڑ گئی. اب وہ پٹھان کہتا ہے کہ کھوپڑی یہاں سے اڑی ہوئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے ایسے دیکھا. اب یہ جس کی کھوپڑی اڑی وہ دیکھ سکتا ہے ایسے؟ یہ فرشتہ اس کو دکھا رہا تھا اور اس نے بالکل صحیح سمت دیکھی، قبلہ کی اور سجدہ کیا اور دم دے دیا. اور میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا اور مجھے ٹیلی فون آیا کہ وہ آپ کا دوست کا انتقال ہو. بیعت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی. اس کو کلمہ نصیب ہوا، سجدے میں جان نکلی، اور ادھر جس سے اس کو گمان اچھا تھا میں مسجد نبوی. کسی کے لیے اتنی دعا نہیں ہوئی جتنی اس کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ہمیں تو دوست دشمن کی پہچان، ہم تو پتہ نہیں کن کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں، مخالطے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں، اور پھر لے کے جس کو بات سمجھ آ جائے وہ جلدی کرے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے بیعت کریں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں کریں، لیکن شریعت کو مد نظر رکھیں. شریعت کو کوشش وہ کرتا ہو آدمی شریعت پہ چلنے کی، عورتوں سے پردہ کرتا. اب ان کی والدہ ہیں، میری ماں سے بھی بڑی ہیں عمر میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ، لیکن میں حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بھی رابطہ. میں کہتا ہوں بس فضان اشارات کو دیکھ لیا، شہزاد کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ. اتنی احتیاط ہو عورتوں سے، اور بس شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش. آپ جائیں، میں ایک دفعہ نیا ہمارا سلسلہ شروع ہوا، ایک گجرا والے میں تھے نوجوان، وہ بیعت ہو گئے. میں گجرا والے گئے، میں نے فون کیا، میں گجرا ہوں، کہتے ہیں آپ ہمارے گھر ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں بھی وہاں فارغ تھا، میں کہا چلو اس سے میں ملوں. میں اس کے گھر گیا تو ایک پورا سین بھرا ہوا. میں کہ یہ شادی؟ کہتے ہیں جی عورتیں آپ سے ملنے کے لیے. میں تو کسی عورت سے نہیں ملتا. پیر ہو جو عورت، پیر تو ہوتے ہی عورتوں کے پیر. میں گیا پر مسجد میں کیا میں اتو ہی توجہ پاؤں گا، دعا کر دیں، میں نہیں ملتا کسی. تو یہ جو بدعت چلی ہے، عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے کسی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باپ ہیں، پوری امت کے باپ ہیں، بیعت کی عورتوں سے، پردہ بیچ میں لگایا گیا، الفاظ دہراتے تھے، آواز لی جاتی. حضرت عمر آواز کو دہراتے تھے. پھر عورتوں نے کہا میں چادر پکڑا دیں، تو حضرت عمر سے کہا آپ اپنی چادر پکڑا. حضور سے نے اپنی چادر بھی نہیں پکڑائی. یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت. اس کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے، اور دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اپنے بزرگوں سے قلبی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است باشزید و بلسنز و بولی تاج سرست یوسف است و اجدوانی عارف و محمود ہم از علی رام دینی سما شمس خابر است شاہ کلال است و بہاء الدین علاء الدین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ امکنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رابرس خواجہ یحییٰ است ہم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انورس شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا درد رونم خوش ترست شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام